نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے امن کا اعلان کر دیا، آرام سے آئیے، آرام سے جائیے، مدینہ آئیے، گھومیے۔ باہر کے کفار و مشرکین مدینہ آتے تھے اور مسلمانوں کی تعظیم و تکریم کو دیکھتے تھے، ان کے اخلاق و کردار کو دیکھتے تھے، ان کی مہمان نوازی کو دیکھتے تھے، یہ دیکھتے تھے کہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھتے، اور ہم جو ان کے جان کے دشمن تھے، ان کے مال کے دشمن تھے، ان کو ہم نے ستایا تھا، اور وہ اس کے باوجود یہ اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر کھانا ہمیں کھلا رہے ہیں، اپنے خود بھوکے سو رہے ہیں، ہمیں کھلا رہے ہیں، خود باہر جا کر بستر ڈال لے رہے ہیں، ہمیں مکان دے رہے ہیں سونے کے لیے۔ یہ اخلاق، یہ کردار، یہ تعظیم و تکریم دیکھ کر جو مدینہ آتے تھے تو جاتے تھے، کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو کر جاتے تھے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ وبارک سلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ المولانا العظیم۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے واقعات ذکر کیے ہیں، اور قرآن کے اندر جو واقعات ذکر ہوئے ہیں وہ تمام واقعات میں کوئی نہ کوئی سبق ہے، کوئی نہ کوئی پیغام ہے لوگوں کے لیے، اور خاص طور سے جب حالات بگڑتے ہیں، حالات خراب ہوتے ہیں، بالخصوص مسلمان اور مومنین کے ساتھ جب دشمنان اسلام کا برتاؤ ظالمانہ ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پر قرآن پاک کے جو واقعات ہیں وہ امت مسلمہ کی رہنمائی کرتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں، ہمت جٹاتے ہیں۔ ان واقعات سے ہمیں حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ اللہ کے نبی اور ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، ان کے گروہ کے ساتھ دشمنان اسلام نے، اہل مکہ نے ظلم و ستم کے وہ کون سے حربے نہیں تھے جس کا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے خلاف نہ کیا ہو۔ اگر آپ مکی زندگی پڑھیں گے تو صرف مکی زندگی میں اللہ کے نبی اور حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ جو معاملہ گزرا تھا
اور ان کو صرف واقعات میں آپ اگر کتاب میں پڑھیں گے تو اسی سے ہی آپ کو حوصلہ ملے گا اس بات کا کہ آج جو مسلمانوں کے ساتھ حالات ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہیں، اس وقت کے حالات اس سے بھی خطرناک تھے۔ آج جگہ جگہ میٹنگیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کی سماجی بائیکاٹ کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ آج مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے جو حربے، چاہے وہ ماب لنچنگ ہو، چاہے وہ دہشت گردانہ طور پر سفر میں، ٹرین میں، حضر میں گولیوں سے مسلمانوں کو نشانہ بنا کر، ٹوپی دیکھ کر، داڑھی دیکھ کر، چہرے پہ مسلمانوں کی علامت دیکھ کر گولی مارنا ہو، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، مسلمانوں کی تاریخ شروع سے ایسے ہی رہی ہے، ان کے ساتھ اسی طرح ظالمانہ برتاؤ ہوتا رہا ہے شروع سے۔ لیکن ان تمام میں اگر مسلمان بن کر رہا ہے تو پھر اللہ کی مدد آئی ہے، اللہ کی نصرت آئی ہے۔ دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ہے اپنے سامنے ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچتے ہوئے۔ اگر مسلمان بن گیا ہے تو پھر اسے فتح نصیب ہوئی ہے۔ صرف فتح نہیں نصیب ہوئی ہے، وہ ظالم ان کے قدموں میں پیشانی لگڑتے نظر آئے ہیں۔ ایسے حالات بھی آئے ہیں اگر مسلمانوں کے ساتھ۔ کیا حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے صحابہ اکرام اگر جا رہے ہیں راستے میں انہیں روک کر ان کو خنجر لگا دیے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہو کہ ہمارا محمد سے کوئی تعلق نہیں، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف علم بغاوت بلند کرو، تمہاری جان بخش دی جائے گی ورنہ تمہارے سر گردن سے جدا کر دی جائے گی۔ ایسے حالات آج جس طرح سے بندوق کے نوک میں کہا جا رہا ہے JSR کے نعرے لگاؤ تمہیں جان چھڑوائی جائے گی، زبردستی ان سے غلط نعرے لگوا رہے ہیں، تو یہ زمانہ اس وقت بھی تھا جب اللہ کے نبی حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ظالم خنجر لگا کر اس طرح کے نعرے لگواتے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کرنے پر ان کو مجبور کرتے تھے، لیکن اس وقت اور ابھی کے زمانے میں فرق اتنا ہے، اس وقت ایمان کی پختگی اس قدر تھی، جان جانا گوارا کر لیتے تھے، زبان سے کفریہ کلمات نکالنا گوارا نہیں ہوتا تھا، اگرچہ وہ یہ بھی جانتے تھے اگر اپنی جان بچانے کے لیے اگر ہم نے ان کلمات کو ادا کر دیا تو ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہ ذرہ برابر کمی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے جو ایمان کے منافی ہو، وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتے تھے، اپنی جان دینا گوارا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر مسلمانوں کے ان جذبوں کی وجہ سے کئی لوگ کے ایمان لانے کا سبب بھی بنا ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کو اسی طرح سے ایک ظالم نے آ کر پکڑ لیا اور ان کو جو ہے ان پر تلوار چلا دی، گردن الگ ہی ہونے والی تھی، انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ اے ظالم میں تو کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا 3 بار انہوں نے کہا کہ میری گردن الگ ہو رہی ہے، میں کامیاب ہو گیا۔ یہ تلوار چلانے والے ظاہر سی بات ہے باطل تو بزدل ہوتا ہے، اور اس کو اس چیز کا بڑا اثر ہوا کہ میں اس کی گردن کاٹ رہا ہوں، اور ایسے موقع پر وہ کامیابی کی جشن منا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اس سے پریشان ہوا، بہت زیادہ پریشان ہوا، اور یہ سوچتا رہا، اس کے ذہن و دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ کس وقت کس کے ذہن میں کیا بات ڈال دے، اس کے دماغ میں بار بار یہ بات آتی رہی کہ
کہ شاید جس وقت میں اس کی گردن کاٹ رہا تھا یہ شاید جنت کا نظارہ کر رہا تھا، یہ شاید کامیابی کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جبھی تو اس کی زبان پر کامیابی کے نعرے تھے، کامیابی کے نغمے تھے اور خوشی منایا جا رہا تھا۔ یہ رات بھر سوچتا رہا، بالآخر دوسرے دن اس نے جو ہے جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کے ساتھی کی جان لے لی ہے، لیکن اس کے جان لینے کے وقت اس کے جو آخری کلمات تھے کہ میں فازا، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، اس چیز نے میرے دل پہ اثر کیا ہے۔ یقیناً آپ کی تعلیمات صحیح ہے اور آپ مجھے جو ہے کلمہ پڑھا دیجئے، اور وہ ایمان لے کر آ جاتے ہیں۔ تو میرے دوست و بزرگوں، یہ مسلمانوں کی ایمانی قوت کا عالم تھا، ایمانی طاقت کا عالم تھا کہ حالات کتنے خراب ہوتے تھے، وہ اپنے ایمان کے سامنے ایمان کی قوت کی وجہ سے ڈٹے رہتے تھے، بالآخر باطل کو اس کے سامنے جھکنا پڑتا تھا۔ جب مکہ کے دور میں ظلم انتہا کو پہنچ چکی تھی، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھیوں سمیت گھیرا بندی کر دی گئی تھی، پانی کھانا دانا سب بند کر دیا گیا تھا، ایسے حالات آ گئے تھے، شیب ابی طالب کے اندر بند کر کے قید کر دیا گیا، پانی باہر سے جانے کی اجازت نہیں تھی، کئی لوگوں نے پانی ہو کر تڑپ کر جان دے دیا۔ اللہ کے نبی حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ایسے پرآشوب حالات میں، پرآشوب دور کے اندر کچھ مشرکین مکہ کو یہ بات سوجھی کہ اس کو محمد الرسول اللہ کو اس طرح ان کے موقف سے ہم پیچھے نہیں ہٹا سکتے ہیں، ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ اگر وہ ان سوالات کے جواب، ظاہر سی بات ہے کوئی نہیں جانتا تھا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ مصر کے ایک کونے میں کیوں جا کر آباد ہوئے، اس طرح کے سوال کا جواب وہاں کسی کے پاس نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا۔ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر ہم یہ سوال کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، بالآخر وہ ہمارے سامنے جھک جائیں گے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ دین حق، دین سچا دین ہے، سچا مذہب ہے۔ اور جب ان سے جا کر انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کہ بنی اسرائیل کہ کوئی ان کے ایک کونے میں جانے کی کیا وجہ بنی، ٹھیک عین اسی وقت اللہ کے نبی کو بھی نہیں پتہ تھا، اور وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے دو ہی راستہ ہے، یا تو یہ ٹال مٹول کریں گے، یا ہماری بات مانیں گے، یا پھر ہم سے مہلت لیں گے اور جائیں گے یہودیوں کے دربار میں جا کر جواب ان سے تلاش کر کے لائیں گے، کیونکہ اس وقت یہودی کچھ تاریخ کو جمع کر کے رکھتے تھے اپنے پرانے ادیان کے، اس لیے یہ سوچتے رہتے کہ یہاں اگر جائیں گے تو یہی کام کریں گے اور ہم ان کے لوگوں کو بہکانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ تمہارے محمد کے پاس کچھ نہیں ہے، جواب نہیں ہے، اس کو معلومات نہیں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ لیکن عین اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سوالات ہوئے تو پورے سورہ یوسف اس وقت نازل ہوتی ہے، اور اس سورت کے اندر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے پورے واقعات اس کے اندر اللہ کے نبی کی زبان پہ جاری ہو جاتی ہے، اور بیان کرتے جاتے ہیں جو سوال کرنے آئے تھے اور یہ ارادے سے آئے تھے کہ محمد کو ہم ان کی قوم کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دیں گے، العیاذ باللہ، لیکن وہ ناکام اور خائب و خاسر ہوئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اللہ کے نبی نے پورے سورہ یوسف کو وہاں پر بیان کر دیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ اس وقت کا واقعہ ہے، یہ اس وقت ہے جب ظالموں کا ظلم انتہا کو پہنچ چکا تھا، مکی دور کا آخری زمانہ تھا، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور یہ صورت نازل ہوئی ہے وہاں تو اس کے نازل ہوتے ہی دشمنان اسلام کا ایک طبقہ جو ہے وہ ناکام و نامراد ہو گیا اپنے کام کے اندر۔ وہیں اس واقعے کے اندر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی سنا کر صحابہ اکرام کے حوصلے بڑھا دیے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مضبوطی آئی
کیونکہ وہاں بھی حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بغاوت کرنے والے ان کے گھر کے ان کے بھائی لوگ تھے، ان سے دشمنی کرنے والے، ان کو کنویں میں ڈالنے والے کوئی باہر سے دشمن نہیں آئے تھے، اپنے گھر کے برادران نے ان کے ساتھ یہ زیادتیاں کی تھی۔ اور ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو سب سے پہلے مقابلے میں تھے وہ آپ ہی کے خاندان کے لوگ، آپ ہی کے چچا بھتیجے اور کچھ گنے چنے لوگ، یہ سب سے زیادہ یہ جو ناکہ بندی کی تھی، ہر طرف سے ان کے راستے بند کر دیے تھے، یہ ان کے اپنے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل کر کے جہاں وہ ان کے ارادوں کو ناکام کیا، وہیں محمد الرسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں میں ایک حوصلہ بڑھایا اور ایک ہمت بڑھائی کہ حالات کا آپ کیسے مقابلہ کریں گے، کس طرح سے مقابلہ کریں گے، اور یہ جو آج آپ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، آپ سے پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس طرح کے حالات پیش آ چکے ہیں، لیکن انجام کار یوسف جس کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، وہ یوسف جس کو بازار میں بیچ کر غلام بنا دیا گیا تھا، وہ یوسف جس کو قید میں 12 سال تک جیل میں رہنا پڑا تھا، اسی یوسف کو ایک دن اللہ نے حکومت دی کہ پورے مصر کا بادشاہ بنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان حالات سے مت گھبرائیے، اے اصحاب رسول، ان حالات سے بالکل دوچار مت ہوئیے، آپ کے مقدر میں بھی کامیابی ہے، آپ بھی کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے۔ بالآخر پھر ایک دور آتا ہے، مکہ سے ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، 6 سال کا زمانہ گزرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے، کس طرح سے صلح ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نیچے گر کر صلح کیا۔ نیچے گر کر تو عام زبان میں اس طرح کہتے ہیں، یہ کہنا بھی نہیں چاہیے، بڑی حکمت سے پر مصلحت اور یعنی سب سے زیادہ اس کے اندر جو سیاسی حکمتیں اس کے اندر پوشیدہ تھی، صلح حدیبیہ کے اندر صلح آپ نے کر لی۔ تاریخ میں آتا ہے 13 سال مکی زندگی اور ادھر 6 سال مدینہ میں جائے ہوئے ہو چکا تھا ہجرت کا زمانہ، اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے جتنا کہ صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ کے درمیان میں صحابہ اکرام جتنا ایمان لوگوں نے لایا ہے، اتنا اس سے پہلے کبھی کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کا تانتا لگ گیا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ گئے ہوں، لوگ جوک در جوک ایک کے بعد دوسرا آتا تھا اور ایمان میں داخل ہوتا چلا جاتا تھا۔ حالانکہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے لیے تیاری کر رہے تھے یا ان پر رضامند ہو رہے تھے، صحابہ اکرام میں ایک بے چینی تھی، ایک عجیب کیفیت تھی، یہ کیا ہو گیا معاملہ؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایمانی طاقت ہے، صحابہ اکرام کی فوج ہے، وہ جان دینے کے لیے تیار ہے، 2 ہاتھ ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو کہا جاتا ہے خاموش، سڑک پر مت نکلنا، خاموش احتجاج مت کرنا، خاموش یہ نہیں کرنا۔ لوگ بے چین تھے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے حالات کے تناظر میں آج لوگ جو ہیں اپنے قائدین، اپنے رہنما کے خلاف بدگمانی پیدا کرنے کے لیے نئے نئے طریقے اپنا رہے ہیں، صرف اس بات کے لیے کہ مسلمان اپنے قائدین سے، اپنے رہنماؤں سے بدظن ہو جائے۔ کس طرح سے آپ ان کو معلوم نہیں اسلام کی تاریخ، انہیں معلوم نہیں مسلمانوں کی قوت اور علماء کی فراست کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے فتنے پیدا کرتے ہیں۔ تو پھر میرے دوست بزرگوں، اس وقت بھی اس طرح کی آواز اٹھی تھی، لوگ جوش میں تھے، جذبے میں تھے کہ ہم سڑک پر نکلیں گے اور قتل عام کر دیں گے، کافروں سے 2 ہاتھ ہو کے اپنے حقوق کو لے لیں گے۔ لیکن اس وقت بھی اللہ کے نبی نے کہا نہیں، خبردار احتجاج نہیں، خبردار سڑکوں پہ مت نکلنا، حقوق کو لینا ہے، ایک دن ہمیں کامیابی ملے گی۔ صلح حدیبیہ کے لیے تیار ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ صلح حدیبیہ کے بہت سارے فوائد ہوئے، ان میں مجھے جو صرف ایک فائدہ بتلانا ہے اور اسی کی روشنی میں آج کے موضوع جو میں نے متعین کیا وہ اسی بنیاد پر کہ وہ بات کے لیے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کر لیا تو اس کی وجہ سے جو مکہ سے لوگ مدینہ آنے ڈرتے تھے، وہ ظالم، وہ کفار، جو کیونکہ اس لیے بھی ڈرتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ ہم نے محمد کے ساتھ اور محمد کے دوستوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، اگر مدینہ جائیں گے تو ہمارے ساتھ خیر نہیں، اس لیے ڈرتے تھے، آتے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے امن کا اعلان کر دیا، آرام سے آئیے، آرام سے جائیے، مدینہ آئیے، گھومیے۔ باہر کے کفار و مشرکین مدینہ آتے تھے اور مسلمانوں کی تعظیم و تکریم کو دیکھتے تھے، ان کے اخلاق و کردار کو دیکھتے تھے، ان کی مہمان نوازی کو دیکھتے تھے، یہ دیکھتے تھے کہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھتے، اور ہم جو ان کے جان کے دشمن تھے، ان کے مال کے دشمن تھے، ان کو ہم نے ستایا تھا، اور وہ اس کے باوجود یہ اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر کھانا ہمیں کھلا رہے ہیں، اپنے خود بھوکے سو رہے ہیں، ہمیں کھلا رہے ہیں، خود باہر جا کر بستر ڈال لے رہے ہیں، ہمیں مکان دے رہے ہیں سونے کے لیے۔ یہ اخلاق، یہ کردار، یہ تعظیم و تکریم دیکھ کر جو مدینہ آتے تھے تو جاتے تھے کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو کر جاتے تھے۔ یہ مسلمانوں کے اخلاق و کردار، اور یہ اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرنے کا موقع اس وقت تک نہیں ملتا جب تک صلح حدیبیہ نہیں ہوتا۔ اگر اسی طرح دونوں کے درمیان میں ناچاکیاں رہتی، اگر اسی طرح دونوں کے درمیان میں جس طرح کے جوش اور جذبے میں تھے اور اس طرح کے لڑائیاں باقی رہتی، تو کبھی مسلمانوں کو یہ موقع نہ ملتا اپنے کردار کو ان کے سامنے پیش کرنے کا، اپنے اخلاق کو پیش کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور جب نہ ملتا تو پتہ نہیں کتنے زمانے جاتے۔ اللہ کے نبی 13 سال تک مکہ میں ظلم و زیادتی کا شکار ہوتے رہے، پھر 6 سال مدینہ میں آئے، وہاں بھی آرام و راحت رہی، لیکن مقابلہ آرائی اس وقت تک رہی۔ لیکن جب صلح کر لیا، صلح کرنے کے بعد جو نوبت آئی، جب آنے جانے کا سلسلہ چلا، اخلاق و کردار دیکھ کر جوک در جوک لوگ ایمان میں داخل ہوئے، اور صرف 2.5 سال کی مدت، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا ہے، اور 8 ہجری میں کے ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کرنے کا موقع دیا، اور پھر اس کے بعد حکومت بنتی چلی گئی اور ہر طرف چھاتے چلے گئے مسلمان۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس میں جو سبق والی چیز ہے، جو پیغام والا چیز ہے، وہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حالات آئے، صحابہ اکرام جب بہت زیادہ بے چینی کے دور میں تھے، جب چاروں طرف سے راستے بند کر دیے گئے تھے، دانے پانی تک کو روک دیا گیا تھا، اور اسی طرح کی موب لنچنگ ہونے لگی تھی، اور اسی طرح سے وہاں پر قتل پہچان کر داڑھی ٹوپی دیکھ کر خنجر سے گردن سے سر کو الگ کر دیا جاتا تھا، جیسے آج گولیوں سے بھونا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کا واقعہ بیان کیا، محمد الرسول اللہ کو حوصلہ دیا، صحابہ اکرام میں ہمت دی، اور پھر وہ اپنی جو ہے بصیرت اور اپنی حکمت مصلحت کے بعد میں ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد پھر صلح حدیبیہ ہوا، اور اس کے بعد مسلمان اپنے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار کو جب پیش کیے ہیں تو وہ سارے لوگ نیچے دب گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسلام کی سربلندی ہوئی ہے، اور وہ کامیاب ہوتے چلے گئے ہیں۔ اب یہ سلسلہ خلفائے راشدین تک خوب جم کر رہا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد گراوٹ آنی شروع ہو گئی، لیکن خلفائے راشدین 4 خلفاء جب تک زندہ تھے اور ان کی حکومت چل رہی تھی، تب تک تو یہ چیزیں بڑے آرام کے ساتھ تھی، لیکن جب ان کے بعد حالات بگڑے اور حکومت کے اندر وہ لوگ شامل ہو گئے جو عام طور پر دین اسلام سے ان کو محبت نہیں تھا، حکومت سے محبت تھی، کرسیوں کے طلبگار تھے، جب ایسے لوگ حکومت میں بڑھے، اور صرف حکومت میں بیٹھے نہیں، ان حکومت کرنے والے دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، قرآن و شریعت کے مطابق حکومت کرنے والے لوگوں کو جب قتل عام ہونے لگا، ان کا بائیکاٹ کیا جانے لگا، ان کو جو ہے جینا دوبھر کر دیا گیا، ایسے موقع پر جب وہ اپنے سائیڈ ہو گئے کہ بھائی اب ہمارا یہاں چارہ نہیں، وہ جیسے ہی حکومت سے اپنے آپ کو علماء اکرام اور خلفائے راشدین کے بعد جو نیک صحابہ اکرام تھے یا تابعین تھے
حکومت سے اپنے آپ کو الگ کر دیا، کیونکہ غلط قسم کے لوگ حکومت میں گھس بیٹھے تھے، ان سے بچنے کے لیے، اپنی عزت و آبرو بچانے کے لیے جب الگ ہوئے تو پوری سیاست کا رخ ہی بدل گیا، پوری سیاست ہی جو ہے تباہ برباد ہو گئی اور خرابی کی نوبت آ گئی۔ خیر میرے دوست و بزرگوں، موقع نہیں ہے تو ایک تو چیز یہ بتانی ہے کہ اپنے عادت، اخلاق، کردار اور وہ چیزیں پیش کریں لوگوں کے سامنے جو ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی، صحابہ کرام نے پیش کیا تھا، تو باطل اور کافر جو لوگ ان کے خون کے پیاسے تھے وہ ان کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ آج بھی اگر انسان مسلمان اپنے اخلاق و کردار کو اس طرح سے بنا لے گا تو ضرور اس میں کامیابی ہوگی۔ اور ایک دوسرا ایک کا سیاسی پہلو تھا، انشاءاللہ کبھی اور موقع رہا تو اس کا ایک سیاسی پہلو ہے، اس کو آپ کے سامنے اجاگر کروں گا کہ اگر وہ حکمت بھی مسلمان اپنا لیں گے تو ان کو بھی کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دین، ایمان اور اسلام کی حفاظت فرمائے، ہم اس مسلمانوں کو عزت و آبرو کے ساتھ اس ملک میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کے تمام منصوبوں کو اللہ ناکام و نامراد فرمائے۔